الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. پچھلی آیت میں بات ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی طرف. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے اپنے 2 دوستوں کا ذکر کیا ہے. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. کیا آپ نے دیکھا ہے إلى الذي حاج إبراهيم، اس آدمی کی طرف جو جھگڑ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے. علم تارا کا معنی ہوتا ہے علم تعلم، کیا آپ کو نہیں پتا؟ معنی یہ آپ کو یہ بات پتا ہونا چاہیے. جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے فی ربی ہی، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں. ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دی تھی بادشاہی.
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی عزت دے، بادشاہی دے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ کے مقابلے میں انسان آنا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کافروں کو بھی بادشاہی اللہ ہی دیتا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ حقیقی بادشاہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا، چاہے وہ کافروں کو دے دے چاہے مسلمانوں کو دے۔ تو یہ بادشاہی بھی ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی، مسلمان کی بھی آزمائش ہوتی، کافر کی بھی آزمائش ہوتی۔ کئی کافروں کو بادشاہی ملتی ہے تو وہ کفر میں اور زیادہ آگے نکل جاتے، بڑھ جاتے۔ کئی ایمان والوں کو بادشاہی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، نیکیاں کماتے ہیں۔ تو اس کافر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادشاہی دی تو اللہ کے دوست سے ہی اس نے جھگڑا شروع کر دیا۔ قرآن پاک میں مختلف جگہ میں یہ سارا واقعہ ذکر ہے کہ یہ بادشاہ سے مکالمہ بات کب ہوئی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی، انہوں نے گھر سے نکال دی، پھر اپنی قوم کو اور باپ کو دونوں کو ایک جگہ میں واز کیا۔ کسی نے کان ہی نہیں دھرا، وہ کہتے تھے یہ تو ہم سے مذاق کرتا ہے، مذاق سمجھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن ان کے جو بت خانہ تھا ادھر جا کے ان کے بتوں کو توڑ دی۔ جب بتوں کو توڑ دیا تو یہ لوگوں نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا ان کو جواب نہیں آیا تو انہوں نے کہا جس کو آگ لگا۔ اب وہ سزا تو پھر حکمران ہی دے سکتا ہے، ہر کوئی خود بخود سزا دینا شروع کر دے تو وہ تو تماشا بن جاتا۔ تو وہ بادشاہ سے انہوں نے رابطہ کیا کہ یہ ہمارے الہوں کا معبودوں کی اس نے گستاخی کی ہے، اس کو آگ لگانی چاہیے۔ انہوں نے کیس دائر کر دیا، کیس دائر ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیس میرے پاس ہی لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے جب پیش کیا ادھر یہ واقعہ پیش آیا۔ بادشاہ بھی اپنے آپ کو رب منواتا تھا، کچھ سورج کی پوجا کرنے والے تھے، کچھ چاند کی، کچھ ستاروں کی، کچھ بتوں کی۔ تو یہ بادشاہ بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ تو جب بات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو اذ قال ابراہیم، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک۔ تو اس کو اس بات کی سمجھ نہ آئی، اس نے کہا قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، جس کو چاہوں زندہ چھوڑ دوں، جس کو چاہوں مار دوں، تو میرے اختیار۔ کئیوں کو میں نے مروا دی، کئی زندہ چل رہے ہیں، تو یہ تو میں بھی کر سکتا، یہ تو کوئی مشکل کا۔ تو قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سورج کو لاتا ہے مشرق سے۔ یہ ہے زمین کے اعتبار سے جو ہمیں دیکھنے میں محسوس ہوتا ہے۔ میں تو سورج غروب ہوتا ہی نہیں، کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہوتا، تو جدھر ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق۔ تو اب کافروں کے ہاں بھی، انگریزوں کے ہاں بھی سورج طلوع کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، سورج غروب کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، یعنی یہ زمین پہ رہتے ہوئے جو ہمیں محسوس ہوتا ہے اس کے مطابق۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سورج کو لاتا ہے مشرق سے، فاتی بیا من المغرب، تم مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ اگر تم کہتے ہو ساری بادشاہی میری ہے، سارا کنٹرول میرا ہے، تو چلو سورج پہ تو کنٹرول کرو۔ فبہت الذی کفر، فبہت حیرت زدہ رہ گیا، الذی کفر جس نے کفر کیا، بولتی بند ہو گئی، خاموشی چھا گئی۔ اب اس دلیل کا جواب نہیں تھا۔
واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ سبحانہ و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے، ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جو ظلم میں حد درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا یا خود ہی اللہ کا مقابلے میں آ جائے۔ ان الشرک لظلم عظیم، تو جو شرک پہ اڑے رہ جاتے ہیں پھر ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پھر انہوں نے فیصلہ، اس نے قلم سے فیصلہ لکھ دیا، اس کو آگ لگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا آگ میں، تو قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے عقیدے پہ مضبوط تھے اور پکے ہو۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دوستوں کو اندھیروں سے، گمراہیوں سے نور کی طرف لے کے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک اور دوست کا ذکر کیا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس آدمی کی طرح مرہ جو گزرا علی قریۃ ایک بستی کے پاس، وہی خاویۃ اور وہ گری پڑی تھی علی عروشہا اپنی چھتوں پر، یعنی وہ پوری کی پوری بستی زمین میں دھنسی ہوئی تھی۔ یہ آدمی کون ہے اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی وضاحت نہیں، قرآن پاک سے اشارہ ملتا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا اس لیے کہتے تھے کہ ان کا باپ نہیں، وہ اللہ کا ایک معجزہ تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ عزیر علیہ السلام کو بیٹا اس لیے کہتے تھے کہ 100 سال تک اللہ نے ان کو سلائے رکھا، 100 سال کے بعد دوبارہ اللہ نے ان کو زندہ کیا، تو اس لیے وہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ عزیر علیہ السلام کو اس لیے وہ کہنا شروع ہو گئے تھے، بعد میں لکھا، تو اکثر مفسرین نے ادھر عزیر علیہ السلام کا نام لکھا۔ وہ گزر رہے تھے ایک بستی کے پاس سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، دھنسی ہوئی تھی۔ قال، تو انہوں نے بولا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے گا ہذہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالی بعد موتہا، اس کے ویران ہو جانے کے بعد، دھنس جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے؟ ان کے عقیدے میں کوئی جھول نہیں تھا، کوئی کمزوری نہیں تھی، وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی نشانی میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں جس سے مجھے یقین ہو جائے۔ اور انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالی عین الیقین کرواتا، باقی جس کو چاہے کوئی معجزہ دکھا دے، جس کو چاہے نہ دکھائے۔ ہمارے پاس ہوتا ہے علم الیقین، علم۔ انبیاء کو اللہ آخری سٹیج تک پہنچا دیتا ہے، عین الیقین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے، لو تعلمون ما علم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو مجھے علم ہوا ہے، جس طرح کا علم مجھے ہوا، تمہیں وہ علم ہو جائے تو تمہاری ہنسیاں کم ہو جائیں، تمہارے آنسو زیادہ ہو جائیں۔ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے اس کو اللہ زندہ کرے گا کہ ویران ہونے کے بعد؟ فاماتہ اللہ 100 عام، تو اللہ نے موت دے دی ان کو 100 عام، 100 سال۔ 100 کو کہتے ہیں عربی میں، عام سال، 100 سال تک اللہ نے ادھر موت دے دی، سلائے رکھا۔ ثم بعث، 100 سال کے بعد پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی عمر کو بھی ادھر ہی روک دی،
100 سال کے بعد تو آج کل تو کچھ زندہ ہی نہ رہے بھی تو اس کی شکل ہی بدل جائے، تصویر ہی چینج ہو جائے۔ تو اللہ نے ان کی عمر بھی اسی طرح روک دی، نہ ان کی تصویر بدلی نہ بال بدلے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ کئی سوال کرتے ہیں کون سا بیٹا ہے جن کی عمر باپ سے زیادہ ہو؟ اس کا جواب یہ ہے، زہر علیہ السلام کے اگر کوئی بیٹا تھا تو وہ ان کی عمر زیادہ ہوگی۔ زہر علیہ السلام کی عمر تو اللہ نے روک دی۔ ثم بعثہ، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ قال، کہا، کم لبثت، کتنی دیر آپ ٹھہرے ہیں؟ اب اللہ کے دوست ہیں، ولی کا معنی دوست ہوتا ہے۔ اللہ ولی اللہ، پچھلی آیت میں جو ولی ہے نا، ولی وہی ولی، اولیاء اس کی جمع ہے، ولی ان کی جمع اولیاء۔ ولی اولیاء کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا۔ پوچھا کم لبثت، کتنی دیر ٹھہرے؟ انہوں نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، میں ٹھہرا ہوں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ یعنی دن کے آغاز میں اللہ نے ان کو سلایا تھا، جب اللہ نے ان کو بیدار کیا تو وہ دن ختم ہو رہا تھا، سورج غروب ہونے کی قریب۔ تو انہوں نے کہا بھائی ایک دن نہیں، یہ دن نہیں ہے، دن کا کچھ حصہ ٹھہرا۔ قال، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو بولا بل لبثت مئۃ عام، بلکہ آپ 100 سال یہاں ٹھہرے ہیں۔ آپ کو ادھر رکے ٹھہرے 100 سال ہو گئے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، پس آپ دیکھیں اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور پینے کی طرف۔ پینے کا برتن بھی ہے اور کھانا بھی تھا، وہ درخت پہ انہوں نے لٹکا دیا، پینے والا پانی بھی قریب رکھ دیا، سواری بھی انہوں نے باندھ دی۔ تو وہ نیند آئی، سو گئے تو سوئے ہی رہے۔ کہا فانظر الی طعامک، آپ کھڑے ہو کے دیکھیں اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، وہ خراب نہیں ہو۔ جس کھانے سے سمیل پیدا نہ ہو وہ کھانا کھانے کے قابل ہوتا ہے، وہ خراب نہیں ہو۔ 100 سال تک ہمیں تو کل کا کھانا مل جائے تو اب سر پہ آسمان اٹھا لیتے ہیں کہ یہ تو کل کا کھانا، آج والا کھانا۔ 100 سال بعد بھی کھانا ٹھیک ہو تو وہ کھانے کے قابل ہو۔ جس طرح کا کھانا مل جائے شکر ادا کیا، شکرے بندے نہیں اللہ کو پسند۔ ان کو دیکھو جا کے جن کو ملتا ہی نہیں بیچارہ، ون سبن گھر میں کھانے ملتے ہیں اور پھر بھی نہ شکری ہے، جس سے سنو وہ نہ شکری کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عورتوں کی کثرت آگ میں دیکھی۔ پوچھا کہ کیوں؟ بکفری، نہ وہ نہ شکری بڑا کرتا، ان کی زبان پہ شکر نہیں آ سکتا۔ گندی مکھی جو ہے نا وہ برائی تلاش کرتی ہے، تو اس کی یہی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں شہد کی مکھی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا اچھے لفظوں، تو وہ اچھی اچھی چیزیں تلاش کرتی، اچھے اچھے کھانے کا ذکر کیا کرے، بہت اچھا ملتا۔ اب دیکھ لیں 100 سال کے بعد بھی کھانا ٹھیک، تو اللہ نے اب موقع دیا ہے، فریجیں ہیں، 2-3 دن کھانا نکال جاتا ہے۔ سیالکوٹ میں نے بات کی تھی کہ رمضان کھانے کے لیے نہیں ہے، رمضان تو عبادت کے لیے، کھانے میں کو وقت کم دیں۔ 3-4 دن کا کھانا اکٹھا بنا لیا سالن، تو تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے رہیں۔ ادھر بیچاری عورتیں وہ زور کے بعد کچن میں اور رات 12 بجے کے بعد کچن میں، زیادہ تر جو بہت زیادہ مالدار لوگ ہیں ان کی عورتیں تو بیچاری وہ مصیبت میں ہی پڑی رہتی ہیں کہ رمضان کدھر کا آ گیا۔ جتنے افراد ہیں سب کی اپنی اپنی ڈیمانڈ ہے، میں نے دال کھانی، میں نے سبزی کھانی، میں نے مٹن کھانا ہے، میں نے مرغا کھانا ہے۔ وہ بیچاری وہ سارے سال نہیں بناتی رہتی۔ یہ روزہ رکھ کے نواب صاحب احسان کر رہے ہیں گھر والوں پر،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے ڈکار لیا، ڈکار۔ آپ نے فرمایا اکفف عنا جشاک، یہ اپنے ڈکار روکو۔ کہتے میں نے کھانا زیادہ کھا لیا۔ تو آپ نے فرمایا جو جتنا زیادہ کھاتے ہیں قیامت کے دن اتنے زیادہ بھوکے ہوں۔ اس لیے کھانا حساب کا کھانا چاہیے۔ کھانا زیادہ کھا لے تو دماغ بھی کام چھوڑ جاتا ہے۔ یہ 6 روزے ہیں، یہ اب ان 6 روزوں کا ہی تو پتہ لگتا ہے کہ مسلمان کون ہے۔ رمضان کے روزے تو روزے ہیں، وہ دشمن تو میدان میں آتا ہی نہیں، شیطان بندہ ہوا۔ اصل میں مسلمان تو وہ ہے جو یہ 6 روزے رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے بعد پھر 6 روزے شوال کے رکھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا کرے۔ تو یہ 6 روزے پورے مہینے میں، ہفتے میں 2 رکھ لیں، مسلسل رکھ لیں یا وقفوں سے رکھ لیں، رکھنے چاہیے۔ برل خوراک کم ہونی چاہیے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، جو کم کھاتے ہیں وہ صحت مند۔ ہمارے ادھر کئی اسٹوڈنٹ ساری رات ہی کھاتے تھے، افطاری سے لے کے صبح تک کھاتے ہی رہتے۔ ان کے بیڈ روم میں چیزیں پڑی ہوتی کھانے، جب اٹھنے کھانا شروع کرتے، ساری رات کھاتے۔ زیادہ کھانے والے لوگ بیمار زیادہ ہوتے، کم کھانے والے لوگ بیمار کم ہوتے۔ وہ ہمارے دوست ہیں، وہ بات بتا رہے تھے کہ 4 بھائی تھے، 3 مالدار تھے اور 1 غریب تھا۔ 3 مالدار مر گئے ہیں، غریب بیچارہ زندہ ہے، صحت مند۔ تو سر جی غربت بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن شکر ادا کرنے والا کوئی اور نسل، پھر وہ سمجھتا ہے نا کہ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت، وہ پھر شکریہ نہیں کرتا، شکوے نہیں کرتا۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، بس آپ دیکھیں اپنے کھانے کی طرف، پینے کی طرف، لم یتسنہ، وہ خراب نہیں ہوا۔ اور کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پیغمبر نے کہا یہ 100 سال ہو گئے تو انہوں نے پھینک دیا ہوگا، 100 سال والا تو نہیں کھاتا۔ وانظر الی حمارک، اور آپ دیکھیں اپنے گدھے کی طرف، سواری کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گدھے پہ سواری کرتا ہے اس میں تکبر نہیں ہوتا، آج کل کھوتے ریڑی پہ جو سواری کرتے ہیں ان کو اللہ تکبر سے بچا لیتے۔ دیکھیں غربت اللہ کی کتنی بڑی نعمت، اور جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے۔ تو غربت بھی اللہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پہ سواری کی۔ مدینہ پاک جب آپ نئے تشریف لائے تو آپ گدھے پہ سواری کرتے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم بنانے لگے ہیں آپ کو نشانی لوگوں کے لیے۔ اب آپ نے گدھے کی طرف دیکھیں، اللہ اس کو دوبارہ زندہ کیسے کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان بستی کو کیسے زندہ کرتا۔ ہم آپ کو بھی یہ نشانی دکھا رہے ہیں اور لوگوں کے لیے آپ کو نشانی بنا رہے ہیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور آپ دیکھیں ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، کیسے ہم ان کو دوبارہ زندہ کرتے۔ ننشز، جوڑتے، کیسے ہم ان کو جوڑتے۔ گدھے کو جب دیکھا تو وہ ہڈیاں پڑی ہوئی، گدھا تو تھا جن سے اور ان کو یقین ہو گیا کہ ادھر ٹھہرے تو بہت عرصہ ہو۔ تو وہ ہڈیاں پیغمبر دیکھ رہا ہے، ہڈیاں اپنی جگہ فٹ ہونے لگی۔ ثم نکسوها لحما، پھر ہم اس پہ چڑھاتے ہیں گوشت۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ گدھے کو دوبارہ زندہ کر دی۔ فلما تبین لہ، جب ان کے لیے خوب واضح ہو گیا۔ تو کئی اللہ کے دوست ایسے ہوتے ہیں، اللہ کو جیسے کہتے ہیں اللہ ویسے کر دیتا۔ انہوں نے کہا مجھے دکھا، تو اللہ نے ان کو دکھا دی، عین الیقین ہو گیا۔ قال، تو وہ پکار اٹھے، اعلم، مجھے علم ہو گیا،
اور علم بھی اخیر کا عین الیقین والا علم ہو گیا، ان اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، مکمل قدرت رکھنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ انسانی عقل دوبارہ اٹھنے کو نہیں تسلیم کرتی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے دلائل دی۔ دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس کو انسان کی بوسیدہ ہڈی ملی تھی وہ اس کو بری کرتا ہوا نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہ اس کو دوبارہ زندہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا اس کو بتاؤ اللہ، وہ اللہ اس کو زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ زندہ کیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، اب تو ہڈی ہے، تو انسان کی تو وہ حالت بھی تھی جب یہ اس کا کچھ بھی نہیں تھا، نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اللہ نے سیمپل کو دیکھ کے چیز تیار کرنی تو آسان ہوتی، پہلی دفعہ ایجاد مشکل ہوتی، ایجاد ہی تو پاکستان کر نہیں رہے، اس لیے مسلمان مار کھا رہے۔ تو جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کی ہے وہ دوبارہ بھی انشاءاللہ پیدا کرے۔ آگے والی آیت بعد میں پڑھیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا نہیں آپ کو پتا، کیا نہیں آپ نے دیکھا اس آدمی کی طرف جو جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربی، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے ان کو دی تھی بادشاہی، اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، قال انا احیی و امیت، تو اس ظالم بادشاہ نے کہا میں بھی زندہ بھی کرتا ہوں مارتا بھی۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، پس بے شک اللہ سبحانہ و تعالی لاتا ہے سورج مشرق سے، طلوع کرتا ہے مشرق سے، فأتی بہا من المغرب، پس آپ لے کر آئیں اس کو مغرب سے، فبہت الذی کفر، تو حیران حیر زدہ رہ گیا کافر، اس نے کفر کیا، خاموش ہو گئے۔ واللہ لا یہدی القوم، خاموشی میں سوچنے لگے اس کا جواب کیا دوں، اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ اب ہر بندے کو اپنی اوقات کا تو پتہ ہی ہوتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سبحانہ و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ او کالذی مر علی قریۃ، یا اس آدمی کی طرح مرہ جو گزرا علی قریۃ، ایک بستی کے پاس سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ گری پڑی تھی، علی عروشہا، عرش چھت کو کہتے ہیں، اپنی چھتوں کے بل، یعنی وہ پوری بستی زمین میں دھنسی ہوئی تھی۔ قال، انہوں نے بولا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے اللہ زندہ کرے گا اس کو بعد موتہا، موت کے بعد، اس کے ویران ہونے کے بعد۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، تو اللہ نے ان کو موت دے دی، نیند دے دی، مئۃ عام، 100 سال، نیند طاری ہو گئی، سستی جب چھا گئی، انہوں نے کھانا درخت پہ لٹکایا، پانی کا مشکیزہ رکھا، سواری کو باندھا اور سو گئے، سوئے ہی رہے 100 سال۔ نیند کو بھی موت کہتے ہیں، ادھر بھی نیند کو موت کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے، سونے کی دعا آپ نے ہمیں یہ سکھائی، اللہم بسمک اموت، اللہ تیرے نام سے موت میں جا رہا، اور بیدار ہونے کی بھی یہی دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ثم بعث، پھر ان کو دوبارہ اٹھایا، بعثہ کا بھی مجھے اور آپ کو یہی لفظ بتا رہا ہے کہ امات سے ادھر نیند مراد ہے، موت بڑی موت نہیں مراد، نیند مراد۔ بڑی موت ہو تو اس کے لیے لفظ ہوتا ہے یحیی، احیا یحیی، جس طرح انہوں نے پوچھا انا یحیی ہذہ، ثم بعث، پھر دوبارہ اٹھایا ان کو، قال کم لبثت، انہوں نے کہا کم لبثت، کتنی دیر آپ ٹھہرے؟ قال، انہوں نے بولا لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن ٹھہرا ہوں، یہ دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ قال، انہوں نے کہا بل لبثت مئۃ عام، بلکہ آپ 100 سال لیٹے رہے۔
فانظر الی طعامک، پس آپ دیکھیں اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، وہ خراب نہیں ہوا، بدبودار نہیں ہوا، وانظر الی حمارک، اور آپ دیکھیں الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ، اور تاکہ ہم بنائیں آپ کو آیَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے نشانی، وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور آپ دیکھیں ہڈیوں کی طرف، كَيْفَ نُنشِزُهَا، کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں، ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ہم چڑھاتے ہیں ان پہ گوشت، کسا یکسو کا معنی ہوتا پہنانا، لباس پہنانے کے لیے بھی آتا، پھر ہم کیسے اس پہ گوشت چمڑا چڑھاتے ہیں، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب ان کے لیے واضح ہو گیا، انہوں نے گدھا زندہ ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو قال، پکار اٹھے، اعلم، میں جان گیا، مجھے علم ہو گیا، ان اللہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا۔ دعائیں جلدی کریں۔